شعبان المعظم یہ محض ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی ورکشاپ ہے جہاں مومن اپنے دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ رمضان المبارک کی روحانی فصل کاٹی جا سکے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جنریشن بھی جنریشن زی ہیں، وہ 2000 کے بعد آنے والے سبھی لوگ آج تک جنہوں نے یہ 25 سال کا دورانیہ پایا، زندگی کے وہ تغیر و تبدل دیکھے جو شاید پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ آج اگر ہم عصر حاضر کی زبان میں بات کریں تو رمضان المبارک بڑی برکات کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور ان کو سمیٹنے کے لیے شعبان المعظم میں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو ہے دل کی فارمیٹنگ اور دوسرا ہے فکر کی کیلیبریشن، ری کیلیبریشن، یعنی دل کو صاف کرنا اور فکر کی جو ترجیحات ہیں ان کو درست کرنا۔ بس اسی تناظر میں آج ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ دل کی فارمیٹنگ اور فکر کی ری کیلیبریشن، دل کو صاف کیجیے اور فکر کو درست کیجیے۔ شعبان المعظم کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسلسل کے ساتھ حاضر رہتے تھے۔ انہوں نے ماہ شعبان المعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کو تھوڑا سا تبدیل دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کر دیا، اور یہ سوال حقیقت میں صحابہ کا ہمارے بہت سارے عقدوں کو، ہماری انٹینشنز کو، ہماری فکر کی درستگی کے لیے مبید و معاون رہتا ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا کہ حضور شعبان میں اتنا روزہ آپ رکھ رہے ہیں، کوئی خاص وجہ ارشاد فرمائیے۔ سنن نسائی ہے، حدیث نمبر 2357 ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذالک الشہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اور پھر مزید کیا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جب دنیا غفلت میں ہونا، حقیقت میں اس وقت جاگنا ہی بندگی ہے۔ ذرا الفاظ کی گہرائی دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں عموماً لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور حضور کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جب غفلت ہو تبھی بیدار ہو، جب دنیا غافل ہو اس وقت جاگنا ہی اصل بندگی ہے۔ اور زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی تو ہے ہی بندگی کے لیے، اور اگر بے بندگی میں زندگی گزاری جائے تو سوائے شرمندگی کے وہ کچھ نہیں ہوتی۔ شعبان ہماری جو فکر کی ری کیلیبریشن ہے، اس کی جو درستگی ہے، ترجیحات کی تعیین ہے، اس کی جو اصلاح ہے، اس کا وقت ہے، اور دل کی پاکیزگی اور صفائی کا مہینہ ہے۔ جس طرح میرے اور آپ میں سے ہر بندہ اس وقت اسمارٹ فون کے ساتھ کنیکٹ ہے، اسکرین کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اور ہر وقت ہم باہم رابطے میں رہنا بھی پسند کرتے ہیں۔ کہیں سگنل ڈراپ ہو جائے تو تب بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں،
کنیکشن نہ ہو، کسی سے رابطہ نہ ہو رہا ہو، تب بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر زندگی کا زیادہ دار و مدار دیکھیں تو سمارٹ ہو چکا ہے، ہم چیزوں کو انہی گیجٹس کے ذریعے، انہی ٹولز کا سہارا لے کے آسانیوں کے متلاشی ہیں، سمارٹ فارم میں چیزوں کو لیتے ہیں۔ تو اسے تصویر بھی ہم نے کسی سے منگوانی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ میرے موبائل میں بھیج دو، لیکن تصویر موبائل میں تبھی آئے گی جب موبائل کے اندر ڈیٹا موجود ہوگا، اسپیس موجود ہوگی، ڈیٹا وصول کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی، اس کے اندر جگہ موجود ہوگی۔ اگر یہ موبائل بھر جائے، سسٹم بڑھ جائے، تو یہ سسٹم موبائل ہینگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں یا غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی یہ جو قلب ہے، اس کی کیفیت بھی ایسی ہی ہے، یہ بھی بہت سمارٹ ہے، یہ کنیکٹڈ رہنا پسند کرتا ہے، فاسٹ ہے۔ اس کے اندر بھی جتنا ہمارا ڈیٹا ہے، جتنے ہمارے سورس ہیں جن سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، وہ اسی کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ نظر سے ہو، خواہ وہ سماعت سے ہو، خواہ وہ حس کے ذریعے ہو، حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والا سارا ڈیٹا جہاں سٹور ہوتا ہے اس کا نام دل ہے۔ اور یہ دل بھی ہینگ ہو جاتا ہے، کب؟ کہ جب وہ بھر جائے، اور بھرے بھی کن چیزوں سے؟ جو غیر ضروری ہیں۔ یہ ماہ شعبان المعظم اصل میں وہ مہینہ ہے کہ جس میں جس طرح موبائل یا اپنے کمپیوٹر، اپنے گیجٹ سے ہم غیر ضروری فائلیں اور وائرس نکالتے ہیں، شعبان میں ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے دل سے ساری غیر ضروری چیزیں نکال دینی چاہیے، ان کو ان وائرسز سے پاک کرنا چاہیے۔ اب وہ وائرسز ہیں کیا؟ ہمارے دل میں بھی گناہوں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان نے اپنا محاسبہ کرنا ہو تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ دل کس طرف مائل ہے، ایک ہے نیکی کا کام اور ایک ہے جس میں نیکی نہیں ہے، دونوں میں کھڑا ہو کے دیکھ لے، جدھر تھک جائے سمجھ لے کہ دل یہاں نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں تو رکعت تھوڑی سی لمبی ہو جائے نا تو ہم تھک جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی میچ دیکھنے کے لیے ایک پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا پڑے تو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دل ہینگ ہوا ہے، تھکاوٹ ہے، اس پر بوجھ ہے کسی اور چیز کا۔ غیر ضروری چیزوں میں سے جو وائرسز آتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے اندر جیلسی آ جائے، حسد آ جائے، کینہ آ جائے، بغض آ جائے، نیگیٹیوٹی بڑھ جائے۔ نیگیٹیوٹی دل کا بڑا وائرس ہے جو دل کو ہینگ نہیں بلکہ تباہ کر دیتا ہے۔ شعبان المعظم اسی لیے ہے کہ اپنے دل کو ان سارے وائرسز سے بھی پاک کیا جائے، اور جو غیر ضروری فائلز اس کے اندر ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب تعالیٰ نے کچھ خاص دن ہمیں ایسے عطا فرمائے ہیں جو اینٹی وائرسز ڈیز ہے، کہ وہ سارے کے سارے وائرسز کو بھی نکال دیتے ہیں اور بندے کو اپ ڈیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک دن شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ چیزیں آٹو انسٹال ہو جاتی ہیں اگر بندہ صرف اس لائن میں لگ جائے۔ اس حوالے سے سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 1390 ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے۔ سیاستہ سے مراد ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ جو اس کا ٹائٹل ہے سیاح، سیاح یہ صحیح کی جمع ہے کہ ان میں آنے والی احادیث وہ صحیح ہوتی ہیں، وہ قابل حجت ہوتی ہیں، ان سے
آپ چیزوں کو اخذ کر سکتے ہیں، انہی میں سے سنن ابن ماجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بونس نائٹ ہے، اینٹی وائرس نائٹ ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یغفر لجمیع خلقہ اپنی مخلوق میں مانگنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ الا، یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی نہیں، لمشرکن ولمشاحن، ایک تو وہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ کے ایوارڈ اور ریوارڈ کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جو اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو دل لے کے جاتا ہے وہ دل صاف نہیں ہے، اس کے اندر جگہ موجود نہیں ہے، گندگی ہے، پراگندہ ہو چکا ہے۔ اب اس حدیث پہ چند پہلو بہت قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اپنے آپ کو فرقہ واریت سے نکالیے۔ فرقہ واریت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تہذیب و شناخت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری بات کہ دینداری میں خود ساختہ دینداری سے نکل آئیے۔ دیکھیے، قرآن و سنت سبھی کے پاس موجود ہے، صحابہ کرام کے پاس بھی یہی قرآن و سنت موجود تھا، لیکن قرآن و سنت کو عملی زندگی پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب صحابہ نے یہ نہیں کیا اپنی اپنی مرضی سے چیزیں اخذ کر لی، بلکہ وہ بھی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے یہ مسئلہ کیا ہے، قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، پھر وہ جو بتاتے اسی کے مطابق عمل کرتے۔ اگر ہر بندہ اپنی فکر لے کے آ جائے تو اتحاد ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ جو تقلید ہے، یہ ایک آتھورائزڈ اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم غلامی سمجھ کر نہیں بلکہ اسلام کا آتھورائزڈ سسٹم سمجھ کر قبول کرتے ہیں، کہ جس کی چھتری کے نیچے آنے کے بعد ہم سب کی فکر علیحدہ علیحدہ نہیں رہتی، بلکہ کسی ایک فکر پر اعتماد کر کے ہم سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک موتی میں پرو دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے کہ میں نے اپنی اپنی فکر پر عمل کرنا ہے تو پھر ہمارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان کہ شعبان کی یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں پروردگار عالم بخشش عطا فرماتا ہے۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف وہ کاٹنے والی فکر ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی فکر کی ترجیحات غلط ہو جائیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ معاذ اللہ یہ جملہ عبادت کرنا بدعت ہے۔ یہ ذرا معمولی جملہ نہیں ہے، عبادت کرنا بدعت ہے، نعوذ باللہ، کتنا سخت جملہ نکل گیا اس کی زبان سے۔ یہ رات تو کہیں لکھی نہیں ہوئی۔ توبہ کے لیے اس رات کو خاص اجتماع کرنا یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے، جس کا مطلب اس نے جب اپنی فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور ایک آتھورائزڈ فکر کے مقابلے میں کھڑا کیا تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو فرقہ واریت کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ٹوٹنا نہیں، یہ راتیں تو جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ اب دیکھیے گا ذرا جڑتے کیسے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ دو ہیں، ایک جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جو آپس میں نہیں جڑے اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند نہیں فرماتا۔ مشاحن کون ہے؟ محدثین نے جب اس پر بات کی
فرمایا جس نے دلوں میں نفرتوں کا کوڑا جمع کیا ہوا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی رحمتیں میرے اور آپ کے دل میں جگہ پائیں تو آج ہی اپنے دل کو فارمیٹ کر دیجیے۔ کس سے؟ بغض سے، حسد سے، نفرت کے وائرسز کو ڈیلیٹ کیجیے اور اس کو قلب سلیم بنانے کی کوشش کیجیے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، رواہ مسلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ قلب وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحمت متوجہ برحمت ہوتا ہے۔ آج اس تناظر میں اس فرمان کو بھی سماعت کیجئے۔ ترمذی ہے، سنن ترمذی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالکۃ، تم میں پچھلی امتوں کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں، یہ وائرسز تمہاری طرف آ چکے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ الحسد والبغضاء، حسد، بغض اور کینے ہیں۔ یہ الحالکۃ، اور یاد رکھو یہ بیماریاں مونڈنے والی ہیں، یہ کریش کر دیتی ہیں، چیزوں کو اکھیڑ دیتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ جملہ بولتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جلال دیکھ عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ کس چیز کو کریش کر دیتی ہیں، کس کو اکھیڑ دیتی ہیں، مونڈ دیتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہارے ذہن میں موڑنے سے یہ آیا کہ بال اکھیڑ دیتی ہیں۔ فرمایا یہ بال نہیں، لا بل تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو ختم کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب کینہ دل میں رہے، ظاہری عبادت تو رہتی ہے لیکن عبادت کی روح بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ صوفیاء نے، اسپرچوزم کی ایکسپرٹی نے اسی وجہ سے یہ بات کی۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو گندا جوتا نہیں لے کر آتا۔ گندا جوتا کیا کرے گا؟ کہا وہ عبادت کی جگہ کو ناپاک کرے گا، تو گندا جوتا نہیں لانا چاہیے۔ تو فرمایا گندا جوتا تو نہیں لاتے لیکن گندا دل کیوں لے کر آ جاتے ہو؟ چونکہ وہ تو تمہاری عبادت کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ جملہ بولا کرتے، جب دعوت دیتے تو کہتے تعالوا نکن مؤمنا، آؤ بھائی آؤ سارے مومن ہو جائیں۔ کیا مطلب مومن ہونے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی منصب دیا ہے، ممکن ہے ایک دوسرے سے تفاوت میں دیا ہو، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں داخل ہو جائیں تو سارے اللہ کے بندے بن جائیں۔ ان کے دلوں کے اندر وہ جو بوجھ اور پراگندگیاں ہیں، جوتے کی گندگی کے ساتھ، وہ بھی باہر رہ جائیں۔ پھر آ کے جب وہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک فکر کو اپناتے ہیں تو پھر ان کا اتحاد مثالی ہوتا ہے، جس کو اقبال نے اپنے جملوں میں کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب دل کی کیفیات یہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا کہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو ہم نے خاموشی اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو ہم میں سے ایک شخص بولا کہ حضور بتا دیجئے ای الناس افضل، سپیریئر کون ہے، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، کہ تم میں سے جو شخص مخموم القلب ہو اور سچی زبان والا ہو وہ سپیریئر ہے، وہ افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہوں نے کہا صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب، اے اللہ کے رسول زبان کا سچا ہم اسے تو جانتے ہیں
لیکن یہ جو مخموم القلب ہے یہ کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4216۔ فرمایا کہ یہ جو مخموم القلب ہے وہ ہوتا ہے وہ جو متقی ہو، پاک دل انسان، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ سرکشی ہو، نہ کینے ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، یہ سب سے سپیریئر ہوتا ہے۔ مخموم القلب کو اگر آج کی ماڈرن لینگویج میں سمجھیں تو وہ شخص ہے کہ جو ایموشنل کلین مائنڈ ہے، وہ شخص ہے جو ایگو فری پرسنالٹی رکھتا ہے، وہ شخص ہے جو ٹاکسس فری انر سیلف رکھتا ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو بہت موٹیویٹ فرمایا اس پہلو کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جناب انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 12697۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، سنو سنو ابھی تم پر ایک بندہ آنے والا ہے اور وہ بندہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام ان کا سسپینس بڑھ گیا، تعجب بڑھ گیا، ان کے لیے بڑی سرپرائزنگ چیز تھی کہ اچانک ایک بندے کا تذکرہ اور وہ بھی جنتی کا، اب کون آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ ہم اسی تجسس میں تھے، فطلع رجل من الانصار تنطف لحیته من وضوعه قد علق نعلیہ بیدہ الیسری، تو ہم نے دیکھا کہ انصار کا ایک شخص آیا اور اس کی داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور کیفیات اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنا جوتا اپنی بغل میں لیا ہوا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ، یعنی نارمل لائف میں سادہ دیہاتی بڑے سادہ انداز میں آیا۔ ہم نے اس کو دیکھ لیا، تجسس بہت دل میں تھا۔ دوسرے دن پھر یہ موقع آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ کہتے پھر تجسس بڑھا، پھر دیکھا تو وہی داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر فرمایا، پھر دیکھا تو بندہ وہی داخل ہوا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے پر رشک کرنے لگے، اور ہم میں سے ہی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ جو بندہ جس کے بارے میں 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اعمال کون سے کرتا ہے۔ ہم تجسس کرتے ہیں برائیوں میں، نیگیٹیوٹی میں، پازیٹیوٹی میں تجسس کیجیے۔ کہا ہم نے سوچا دیکھیں گے یہ کیا کرتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جب وہ واپس پلٹے۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچے، داخل ہو گئے، تو میں نے دروازے پہ دستک دی، اور دستک دے کے میں عرض کرنے لگا میں آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مہمان نوازی کرنا پسند کریں گے؟ جانتے تو تھے وہ مجھے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں عبداللہ بن عمر، آپ جیسے شخص کی مہمان نوازی تو میری سعادت ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے ان کے ہاں مہمان نوازی سے جہاں لطف اندوز ہونا تھا، میں ظاہری مہمان نوازی نہیں چاہتا تھا، میں تو ان کی باطنی مہمان نوازی چاہتا تھا، ان کے شب و روز کے معمولات کو دیکھنا چاہتا تھا، کون سی ایکٹیویٹی ہے، وہ کون سا اس کا اخلاق، کردار، عبادت کا رنگ ہے کہ جس کی وجہ سے مصطفیٰ کریم نے 3 دن تجسس میں ڈال کر ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرماتے میں نے ان کو دن رات کے معمولات میں دیکھا تو کیفیات کیا ہیں کہ ان کی 3 باتیں بہت اچھی تھیں جو میں نے نوٹ کی۔ پہلی بات کہ وہ بہت کم گفتگو کرتے، دوسری بات کہ وہ نوافل کی کثرت نہیں کرتے تھے، البتہ جب وہ اپنی کروٹ بدلتے، آنکھ کھلتی تو اللہ کا نام لیتے تھے، اور تیسرا پہلو ان کا میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی کیفیات کو بالکل سادہ رکھا ہوا ہے، تکلف نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر۔ میں نے جب 3 راتیں اپنی گزاری تو اس کے بعد میں نے ان سے اجازت چاہی، تو اجازت کے ساتھ ہی میں نے اب راز کھولا، کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ میں آپ کے پاس جو یہاں آیا تھا تو اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کریم نے 3 دن آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی،
میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ اس بشارت کے مستحق ہوئے۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا آپ کے پاس رہتے ہوئے تو مجھے نہ آپ کی عبادت میں زیادتی نظر آئی، نہ آپ کے روزوں کی کیفیات کوئی نظر آئی، نہ کسی اور معاملے کے اندر آپ کسی ایکسٹریم پہ نظر آئے۔ تو آخر مجھے بات تو بتائیں کہ کون سی بات ہے جو آپ کی زندگی میں قابل رشک ہے اور جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور وہ بھی 3 دن تسلسل کے ساتھ فرمائی۔ تو فرماتے انہوں نے مجھے کیا جواب دیا؟ کہا میرے پاس اور اعمال تو نہیں ہے، نہ ان پر کوئی اتنا میں رشک کرتا ہوں۔ ہاں اے عبداللہ بن عمر، جب میں رات کو اپنے بستر پہ آتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا اور کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد اپنے دل میں نہیں پاتا۔ کتنی بنیادی چیز ہے۔ تو مشاحن وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر کینہ موجود ہو۔ تو اپنے دلوں کو کینے سے پاک کرنے کا مہینہ وہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ اسی کو دل کی فارمیٹنگ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کرنا۔ دوسرا ہے فکر کی ری کیلیبریشن، اس کی ترجیحات کو درست کرنا۔ عصری تقاضوں کے مطابق ہماری سب سے بڑی بیماری ڈسٹرکشن ہے، توجہ کی پراگندگی ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہی رمضان آئے اور اچانک ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی فکر کو ری کیلیبریٹ کرنا ہوگا، اور وہ تبھی ہوگا کہ ہم اپنی کامیابی کا معیار صرف فزیکل فارم میں منی کا بینک بیلنس نہ رکھیں، بلکہ ہمیں قرآن کا یہ فرمان بھی سننا چاہیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پائس ہے، تقوی والا ہے، جس کا تقوی کا جو بیلنس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ نیکی کا بیلنس، ترجیحات نیکی رکھیے، وقت کا نظم، شعبان المعظم میں تلاوت اور ذکر کی مشق شروع کریں تاکہ رمضان میں ہمارا نظام اوقات وہ شیڈیولڈ ہو جائے، اس کے آنے سے پہلے ہی ٹیون ہو چکا ہو۔ اخلاص کی کیلیبریشن، عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دکھاوے اور سوشل میڈیا کی نمائش سے بچ کر تنہائی کی عبادت کی عادت بھی انسان کو ڈالنی چاہیے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے اسے اپنے کتاب میں حدیث نمبر 1969 میں نقل کیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے تھے، نفلی روزوں میں۔ یہ دراصل فزیکل اور مینٹل ری کیلیبریشن تھی تاکہ رمضان المبارک کا بوجھ گراں نہ گزرے، کہ انسان جب پہلے دن ہی روزہ رکھے گا تو ممکن ہے وہ کہے آج تو لمبا ہو گیا، آج تو شاید لگ گیا۔ جب وہ روٹین میں شعبان میں رکھتا آ رہا ہے تو رمضان کا پہلا روزہ اس کے لیے عجیب ہی لطف کا سما پیدا کر دے گا، اس کی کیفیات بالکل مختلف ہو جائیں گی۔ تو اسی تناظر میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمیں اخلاص، توبہ، جب ہم کسی چیز کو نئے سرے سے لانا چاہتے ہیں تو اس میں توبہ کو بھی شامل کیجئے۔ یہ توبہ نائٹ بھی ہے، اور توبہ کو بھی کمرشلزم سے پاک کرنا چاہیے۔ ہم نے توبہ کا نام شاید یہ رکھا ہوا ہے کہ 2 لفظ بول دینا استغفر اللہ تو اس کا نام توبہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے شاید اس چیز کا نام رکھا ہے کہ یہ رات آ رہی ہے اور ہم کہیں گے، ایک اپنی میسج کر دیں گے کہ میں سب سے معافی مانگتا ہوں تو شاید معافی ہو جائے گی۔ معافی ایسے نہیں۔ جس ماں اور باپ کا دل دکھانے کے لیے جملے بولے تھے، آج ان کا دل سنوارنے کے لیے بھی جملے بولے جائیں۔ اگر کسی بہن کا حق کھایا ہوا تھا اور اس کو خالی میسج کر دینا بہن مجھے معاف کر دینا، معافی نہیں ہوگی، پہلے اس کا حق دیجیے۔ کسی بھائی کا حق غصب کیا تھا، کسی کا قرض دینا تھا، کسی کے مال کے اندر غبن کیا تھا، تو ان کے حقوق کی واپسی پہلے، اور پھر اس واپسی کے ساتھ یہ جملے کہنا کہ یقیناً میرے اس حق کے غصب کرنے کی وجہ سے جو آپ کو دلی تکلیف پہنچی میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ تو اس معافی کو بھی کمرشلزم سے پاک کیجئے، ریچول اور رسم نہیں بنانا ہمیں،
بلکہ اسے حقیقی رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اے بندگان خدا، شعبان بیج بونے کا مہینہ ہے۔ امام ابو بکر الوراق البرخی فرماتے ہیں رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی طرح ہے، رمضان بارش کی طرح ہے۔ اگر ہوا نہ چلے اور بادل نہ بنے تو بارش نہیں برستی۔ آج اس مجلس میں یہ عہد لے کر اٹھیں، ہم توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کا ڈیٹا صاف کریں گے، ہم کینہ نکال کر اپنے دلوں کو فارمیٹ کریں گے، اور ہم روزانہ تھوڑی مقدار میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے تاکہ ہماری روح کلام الہی سے مانوس ہو جائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔